بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ بیرون ملک سے آنے والی رقم میں اضافے کی وجوہات کیا ہیں؟ FATF کی شرائط کیا ہیں یا کچھ اور؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ پاکستان میں بیرون ملک سے آنے والی ان رقم میں گزشتہ کئی مہینوں سے مسلسل اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، اور اس مالی سال کے پہلے 8 مہینوں میں تسلسل سے ہر مہینے $2 ارب یا اس سے زیادہ کی رقم پاکستان میں موصول ہوئی ہے۔ کچھ مبصرین اس حکومتی قوانین میں سختی سے منسلک کیا ہے جو FATF کی شرط کو پورا کرنے کے لیے متعارف کرائی گئی ہے۔ دوسرا، خواتین محفوظ نہیں، کیوں نہ مرد سمجھتے ہیں کہ سڑکیں ان کی جاگیر ہیں۔ لندن کی گلیوں سے آسکرز تک پہنچنے والے پاکستانی نژاد اداکار کی کہانی۔ لائیو اپنے والدین کو ویکسین لگوائیں، یقین کریں آپ کو سانس لینے میں آسانی ہوگی۔ پہلی عالمی جنگ عظیم کے زمانے کی موت کی سرنگ کیسے دریافت ہوئی؟ آئیے ہم آپ کو اس کے بارے میں مزید ڈیٹیل سے بتاتے ہیں۔ پہلی جنگ عظیم فرانس میں پہلی جنگ عظیم کے دور کی موت کی سرنگ کیسے دریافت ہوئی؟ سن 1970 سے اب تک فرانس میں پہلی جنگ عظیم کے دور کی اس قدر اہم دریافت نہیں ہوئی۔ رمیز شہر سے کچھ ہی دور ایک پہاڑی پر جنگل میں 270 سے زیادہ جرمن فوجیوں کی لاشیں ایک صدی سے بھی زیادہ عرصے سے پڑی رہیں۔ ان فوجیوں کو دردناک ترین اموات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ جنگ کی افراتفری اور گھبراہٹ کے باعث ان کا حقیقی مقام اب تک ایک راز تھا۔ فرانسیسی اور جرمن حکام بھی اس گھٹی کو سلجھانے کی جلدی میں نہیں تھے، مگر مقامی تاریخ دان باپ بیٹے کی ایک ٹیم نے شیمن ڈے ڈیمز کے میدان جنگ میں وٹرنبرگ سرنگ کا داخلی راستہ ڈھونڈ نکالا۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ اب کیا کیا جائے؟ کیا ان لاشوں کو فوراً باہر نکال کر کسی جرمن جنگی قبرستان میں دفن کیا جائے، یا کیا یہاں پر وسیع پیمانے پر کھدائی ہونی چاہیے تاکہ ہمیں اس جنگ اور اس سے لڑنے والے افراد کے بارے میں معلومات حاصل ہو سکیں؟ کیا کوئی یادگار یا میوزیم بنایا جانا چاہیے؟ دونوں حکومتیں اب بھی ان سوالوں پر غور کر رہی ہیں، مگر وقت کا دباؤ موجود ہے، اور اگر ہم فرض کر لیں کہ اس سرنگ کا مقام اب بھی ایک راز ہے، تو یہ ایک ایسا راز ہے جسے قطع چھپایا نہیں جا سکتا۔ جب میں نے چند دن قبل اس جگہ کا دورہ کیا تو معلوم ہوا کہ ایک رات پہلے ہی وہاں نوادرات کی تلاش میں لوگ موجود تھے۔ داخلی راستے کے قریب 3 میٹر گہرے سوراخ کھودا گیا، اور جنگ کے دور کی چیزیں مثال کلہاڑیاں، بیلچے، سرنگ کی چھت کو سہارا دینے والے شتی اور پھٹ نہ پانے والے بم تک ایک ڈھیر میں چھوڑ دیے گئے تھے۔ ہمیں وہاں پر انسانی بازو کی ایک ہڈی بھی ملی۔ لیٹرے سرنگ میں داخل ہونے میں کامیاب نہیں ہوئے تھے، کیوں نہ وہاں اس سے بھی گہرائی میں انہیں جو ملا وہ اس سرنگ کو بند کر دینے والے بم دھماکے سے اڑا کر اوپر آنے والی چیزوں کے ٹکڑے تھے۔ مگر سب کو ہی معلوم ہے کہ لٹیرے واپس آئیں گے، کیوں نہ وٹرنبرگ سرنگ میں جو بھی سب سے پہلے داخل ہوا اس کے ہاتھ خزانہ لگے گا۔ سن 1917 کی بہار میں فرانس نے دریائے اینا سے چند میل دور شمال میں مشرق سے مغرب کی لکیر میں واقع پہاڑوں کو واپس حاصل کرنے کے لیے ایک ناکام حملہ کیا تھا۔ شیمن ڈے ڈیمز کے ساتھ ساتھ موجود ان پہاڑوں پر جرمن 2 سال سے بھی زیادہ عرصے سے قابض تھے، اور ان کے پاس پیچیدہ زیر زمین دفاعی نظام موجود تھا۔ کرایون کے گاؤں کے قریب سے وٹرنبرگ سرنگ شروع ہوتی ہے اور پہاڑی کے شمالی جانب سے 300 میٹر تک چلتی ہے۔ جنوبی جانب موجود ڈھلوان پر جرمن سرنگوں کی پہلی قطار سے جا ملتی ہے۔ یہ سرنگ فرانسیسی سپاہیوں کی نظروں سے اوجھل تھی۔ 4 مئی 1917 کو فرانس نے توپ خانے کے ذریعے سرنگ کے دونوں سروں پر بمباری کی اور شمال کے رخ پر موجود ڈھلوانوں کو دیکھنے کے لیے ایک غبارہ ہوا میں بھیجا۔ ان کا ایک بار نشانہ بالکل ٹھیک بیٹھا۔ بحریہ کی توپ کا ایک گولہ داخلی دہانے پر گرا،
جس سے وہاں پر ذخیرہ کیے گئے بارود میں مزید دھماکے ہوئے اور زہریلا دھواں سرنگ میں پھیل گیا۔ ایک اور گولے کے پھٹنے سے خارجی دہانہ بند ہو گیا۔ اندر 111 ریزرو ریجمنٹ کی 10ویں اور 11ویں کمپنیوں کے سپاہی موجود تھے۔ اگلے چند دنوں میں جب آکسیجن آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی تو کچھ کا دم گھٹ گیا، تو کچھ نے خودکشی کر لی، کچھ نے دوسروں سے کہا کہ انہیں مار دیا جائے۔ اب یہ قسمت ہے کہ 3 افراد اتنے دن زندہ رہ گئے کہ انہیں امدادی کارکنوں نے یہ پہاڑی فرانس کے قبضے میں جانے سے صرف 1 دن قبل بچا لیا تھا۔ ان میں سے ایک شخص کارل فشر نے آنکھوں دیکھا حال یوں بیان کیا: ہر کوئی پانی مانگ رہا تھا مگر یہ بے فائدہ تھا۔ موت یہاں کھڑی ہنس رہی تھی اور موت دہانے پر پہرا دیے کھڑی تھی، سو کوئی نہیں بھاگ سکتا تھا۔ کچھ لوگ مدد کے لیے چلا رہے تھے تو کچھ پانی کے لیے۔ ایک ساتھی میرے ساتھ زمین پر پڑا ہوا تھا، اس نے ٹوٹتی ہوئی آواز میں کسی سے کہا کہ وہ اس کی پستول اور اس کے لیے لوڈ کر دے۔ جب فرانس نے پہاڑی پر قبضہ حاصل کیا تو باہر کے مناظر غیر معمولی تباہی اور افراتفری کے ہوں گے۔ سرنگ کی کھدائی کرنا ترجیح نہیں ہوگی، اس لیے انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ جرمنز نے شیمن ڈیمز کو بعد میں دوبارہ حاصل کر لیا، مگر اس وقت ان کے پاس بھی باقیات کی تلاش کے لیے وقت نہیں ہوگا۔ جنگ کے اختتام تک کسی کو یقینی طور پر ونٹربرگ سرنگ کا محل وقوع معلوم نہیں تھا، چنانکہ اس سرنگ کے اندر فرانسیسی لاشیں نہیں تھیں، اس لیے فیصلہ کیا گیا کہ انہیں پڑا رہنے دیا جائے۔ جیسا کہ آج بھی مغربی محاذ پر لاتعداد لاشیں اپنی دریافت کی منتظر ہیں۔ درخت دوبارہ اگ آئے اور گولوں سے بننے والے گہرے گھڑے صرف معمولی ناہمواری کے طور پر رہ گئے۔ آج یہ جگہ کتنے گھمانے کے لیے پسندیدہ ہے، مگر ایک مقامی شخص ایلن میلانوسکی اس سرنگ کا خیال جھٹک نہیں سکے۔ انہیں یقین تھا کہ یہ اس پہاڑی پر ہی کہیں ہے۔ پیرس میٹرو پر 1990 کی دہائی میں کام کرتے ہوئے وہ روزانہ دارالحکومت جایا کرتے تھے اور اپنا فارغ وقت شیٹو ڈے پانیس میں فوجی ریکارڈ کھنگالتے رہے۔ 15 سال تک انہوں نے اس جگہ کے بارے میں تفصیلات، نقشے اور قیدیوں سے کی گئی تفتیش اکٹھی کی، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس پوری جگہ کی ہیئت بمباری اس قدر متاثر تھی کہ اسے دور کی دستاویزات اور آج کی صورتحال کے درمیان کوئی معنی خیز موازنہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ پھر سن 2009 میں ان کے ہاتھ ایک موجودہ دور کا نقشہ لگا، جس میں نہ صرف سرنگ دکھائی گئی تھی بلکہ 2 راستوں کا ملاپ بھی نظر آ رہا تھا جو اب تک بچ گیا تھا۔ انتہائی احتیاط کے ساتھ انہوں نے زاویے اور فاصلے کا حساب لگایا اور اس مقام پر پہنچ گئے جو کہ اب جنگل کا ایک بے نام حصہ ہے۔ ایلن میلانوسکی نے لی مونڈے کو بتایا کہ میں نے اسے محسوس کیا، مجھے معلوم تھا کہ میں قریب ہوں، میں جانتا تھا کہ سرنگ کہیں میرے قدموں کے نیچے ہی ہے۔ اگلے 10 سال تک پھر کچھ بھی نہیں ہوا۔ انہوں نے حکام کو اس دریافت کے بارے میں اطلاع دی، لیکن انہوں نے بھی پھر اس میں زیادہ دلچسپی نہیں دکھائی۔ یہ واضح نہیں کہ ایسا اس لیے ہوا کہ انہیں ان کی بات پر یقین نہیں تھا، یا ان کو جنگ عظیم کے دوران ہلاک ہونے والوں کی مشترکہ قبریں کھودنے کا شوق نہیں تھا۔ لیکن پھر آتے ہی اس کہانی میں ان کے بیٹے پیرا میلانوسکی، جو خود 34 سال ایک سابق فوجی تھے اور اب وہ ماسکو میں نپولین کے دور میں جنگ میں ہلاک ہونے والوں کی باقیات کی تلاش کرتے ہیں۔ سرکاری عدم دلچسپی کے بعد پیرا نے سوچا کہ اب وہ فرانس اور جرمنی کی حکومت کو دلچسپی لینے میں مجبور کریں، اور اسی غرض سے انہوں نے اس سرنگ کو خود کھودنا شروع کر دیا۔ یہ تھا غیر قانونی کام،
لیکن انہوں نے سوچا شاید اس بہانے مقصد پورا ہو جائے۔ گزشتہ سال جنوری میں وہ ایک ٹیم کے ہمراہ آئے اور اپنے ساتھ ایک سرنگ کھودنے کی مشین بھی ساتھ اس مقام تک لائے، جس کی ان کے والد نے نشاندہی کی تھی۔ صرف 4 میٹر کی کھدائی کرتے ہی انہیں اس سرنگ میں داخل ہونے کی جگہ مل گئی۔ وہاں سے انہیں ایک گھنٹی ملی جو الارم بجانے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ وہاں پر بڑی تعداد میں گیس ماسک رکھے ہوئے تھے، اسلحے کو لے جانے کا سامان، 2 مشین گن، رائفل، خنجر اور 2 انسانی لاشوں کی باقیات۔ ان میں سے ایک نے کہا، یہ بالکل پومپی جیسی ہے، کچھ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ پیر مالینوس وساکی نے اس کھودے گئے حصے کو چھپا دیا، وہ بالکل ایسی حالات میں چھوڑ دیا جیسے ان کو ملا تھا، اور ایک بار پھر وہ حکام کے پاس گئے، لیکن جب مزید 10 مہینے گزرنے کے بعد بھی ان کی سنوائی نہیں ہوئی تو وہ لے مونڈا اخبار کے پاس گئے، انہیں پوری کہانی سنائی۔ یہ کہنا درست ہوگا کہ پیر مالینوساکی کو آثار قدیمہ اور تاریخی مقامات کی تلاش کرنے والوں میں زیادہ پسند نہیں کیا جاتا۔ ان لوگوں کا سمجھنا ہے کہ نہ صرف پیر مالینوساکی نے قانون توڑا ہے، بلکہ انہوں نے اس نقطے کی بھی خلاف ورزی کی ہے کہ مردوں کو نہیں چھیڑا جائے، اور اپنے اقدامات سے انہوں نے حکومت کو مجبور کیا کہ وہ اس کے لیے کوئی قدم اٹھائیں، اور اس سے بھی زیادہ بری بات یہ تھی کہ انہوں نے ان لوگوں کے لیے مثال قائم کر دی جو اس نوعیت کے لیے کام اکیلے کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کی نیت میں فتور نہ ہوتا ہے۔ اس تفتیش کی غرض سے حکام کا ہچکچانا واضح ہے۔ جرمن وار کریوس کمیشن کی ترجمان ڈائن ٹیمپل بارنیٹ نے جرمن ریڈیو کو بتایا کہ سچ کہوں تو ہم اس دریافت پر بہت خوش نہیں ہیں، بلکہ ہم اس بدقسمتی سمجھتے ہیں۔ یاد رہے کہ جرمنی میں پہلی جنگ عظیم کو بھولی ہوئی جنگ سمجھا جاتا ہے، تاہم اب اس سرنگ میں مرنے والوں کے لواحقین کی تلاش کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ سوائس الپس کے بارڈن خطے میں اس وقت 111 رجمنٹ کے جوان متعین تھے، اور 1917 میں 4 اور 5 مئی کو اس حادثے میں ہلاک ہونے والوں میں سے 9 فوجیوں کی شناخت ہو چکی ہے۔ عظیم جنگوں کے بارے میں تحقیق کرنے والے مارک بیرنائٹ کہتے ہیں کہ اگر میں کسی ایک بھی خاندان کو ان کے آباء و اجداد سے ملوا سکوں جو اس رنگ میں ہلاک ہوئے تھے، وہ میرے لیے بہت ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ اس رنگ سے باہر نکلیں اور انہیں باعزت طور پر دفن کیا جائے، اور ان تمام ساتھیوں کو کارمیڈرز کو ایک ساتھ دفن کیا جائے۔ جب 1973 میں اسی طرح کے ایک واقعے میں ریمس کے علاقے مونٹ کورنیلیٹس میں 400 سے زیادہ جرمن فوجیوں کی باقیات دریافت ہوئی تو انہیں ایسے ہی ایک جب 1973 میں اس طرح کے ایک واقعے میں ریمس کے علاقے مونٹ کورنیلیٹس میں 400 سے زیادہ جرمن فوجیوں کی باقیات دریافت ہوئیں تو انہیں ایسے ہی ایک ساتھ دفنایا گیا تھا۔ پیر مالینوساکی بھی کہتے ہیں کہ ان فوجیوں کو اعزاز ملنے چاہیے۔ ان لوگوں میں سے کوئی کسان تھا، کوئی حجام تھا، کوئی بینک کلرک تھا، لیکن وہ سب اپنی مرضی سے جنگ لڑنے آئے اور ایسے ختم ہوئے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے انسانی باقیات کے وقار اور عزت کا پوری طرح احساس، اور ان لاشوں کی انہوں نے تصویر لینے سے منع کیا ہوا ہے۔ ان لاشوں کو اس طرح احتیاط سے ہیں جسے مصر میں میمو کو رکھا جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اس سرنگ میں فوجی اپنے دن اور رات گزارتے تھے اور ان کے روز مرہ کے استعمال کا سارا سامان وہی ہی ہے، اور ہر فوجی کی ایک کہانی ہوگی۔ یہ پہلی جنگ عظیم میں مرنے والوں کی سب سے بڑی باقیات ہوگی۔ دوستو، ہماری مزید ایسی ویڈیوز واقعات کو سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔